السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فخر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈے نیوز میں۔ بڑی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے۔ سب سے بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کتنے عرصے کے لیے کیا گیا، کتنے عرصے کے لیے عمران خان نااہل ہوئے ہیں۔ عمران خان کو کچھ سرکاری گفٹ ملے تھے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب وہ وزیر اعظم کے منصب پر صاحب تھے تو اس وقت ان کو بطور وزیر اعظم دوسرے ممالک سے گفٹ ملے تھے، تحفے تحائف ملے تھے، اور یہ گفٹ جو ہیں وہ توشہ خانہ میں جمع کرا دیے جاتے ہیں۔ عمران خان کو کچھ اس طرح کے تحائف ملے جس کی قیمت انہوں نے ادا کر کے اور اس کے بعد وہ خود اختیار کر لیے تھے، یعنی کہ کوئی انہوں نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ ایک محض مفروضے کی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف جو موجودہ امپورٹڈ پی ڈی ایم حکومت ہے، اس نے الیکشن کمیشن میں نااہلی کا ریفرنس جو تھا وہ بھیجا، کیونکہ سیاسی طور پر یہ پی ڈی ایم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اور آئندہ بھی نہیں کر سکے گی۔ اس لیے وہ اس بہانے میں تھے لگے ہوئے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ لندن میں نواز شریف، مریم نواز اور اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی، ان سب کی یہ خواہش تھی کہ اب کیونکہ ہم سیاسی طور پہ عمران خان کو تو ہرا نہیں سکتے، تو کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو نااہل کیا جائے تاکہ وہ ہمارے سامنے کھڑے نہ ہو سکیں، اور پھر ہم جو ہے اپنی مرضی کی سیاست کریں، اپنی مرضی کے الیکشنز کروائیں اور پھر ہم جیت جائیں۔ لیکن عمران خان نے پچھلے 6 مہینے میں پی ڈی ایم کی جو 12-13 جماعتیں تھیں ان کا سیاسی برکس جو ہے وہ نکال دیا ہے۔ اسلام آباد کیا ملک کے ہر جگہ پر پی ڈی ایم کا ایک سیاسی مقبرہ جو ہے وہ عمران خان کی سیاست نے بنا دیا ہے۔ وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ملک کو جس معاشی بحران سے انہوں نے نکالنا تھا اس میں مزید ملک کو پھنسا دیا، ایک ایسے بھنور میں عوام کو پھنسا دیا جس میں ایک طرف بجلی کے بلوں کا لوگوں کو ہر مہینے جو ہے وہ ایک کرنٹ لگتا ہے، اور دوسری طرف مہنگائی ہے، اور پھر جو تیل کی قیمتوں میں ہر 15 دن کے بعد اضافہ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی عوام کے اوپر اس طرح سے گرا کہ ایک عذاب بن گیا، عوام پریشان ہو گئی۔ جب عمران خان حکومت میں تھے، پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی، تو لوگ چیخ چیخ کے کہتے تھے، دعائیں مانگتے تھے کہ ہمیں پرانا پاکستان چاہیے، ہم اس سے خوش نہیں ہیں۔ مہنگائی جو ہے وہ 18% انفلیشن ریٹ جو تھا وہ عمران خان کے دور میں تھا۔ خود عمران خان پریشان تھے مہنگائی سے، ان کے جو ایم این ایز تھے وہ پریشان تھے کہ ہم حلقوں میں کیسے جائیں گے اور اپنی انتخابی مہم کس طرح سے چلائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ پی ڈی ایم نے جناب ہر طرح کی سازش کر کے ملک کے خلاف، عوام کے خلاف، اور اسی طرح سے امریکہ سے پیسے لے کر ایک بیرونی سازش کی اور عدم اعتماد کے ذریعے سے عمران خان کی حکومت کو 9 اپریل کو ختم کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد عوام جو تھی 10 اپریل کو لیڈر لیس وہ سڑکوں پر سراپا احتجاج تھی۔ 6 مہینے کے اندر عمران خان جو تھے وہ سیاسی طور پر ان کو ہر طرح سے عروج حاصل ہوا۔ عمران خان کے خلاف کبھی دہشت گردی کے پرچے ہوئے، کبھی ان کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے پرچے ہوئے، مذہبی کارڈ جو تھا ان کے خلاف کھیلا گیا، ہر طرح سے ہر حربے استعمال کیے گئے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے الجھا کر رکھیں۔ 25 مئی کو جب وہ قوم کو لے کر سڑکوں پہ نکلے لانگ مارچ کے لیے، تو اس وقت ریاستی اداروں نے ایک ایسا تشدد کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر دارالخلافہ میں یہ جو مناظر آ رہے تھے وہ شاید کسی مقبوضہ فلسطینی علاقے تھے، یا پھر مقبوضہ کشمیر کے علاقوں میں جس طرح سے ظلم و ستم کیا جاتا ہے، جس طرح سے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، معصوم خواتین اور بچوں کے اوپر جس طرح سے ظلم و تشدد کیا گیا، لاہور میں، لبرٹی میں، اور ہر جگہ پہ، کراچی میں اسی طرح سے کیا گیا تھا۔ جگہ جگہ پہ پولیس، رینجرز اور ایف سی کی نفری جو تھی ہزاروں کی تعداد میں لگا دی گئی تھی، کنٹینرز لگا دیے گئے تھے، پورا نظام ملک کا جو تھا 25 مئی کو بالکل بلاک کر دیا گیا تھا۔ اس ساری صورتحال کے باوجود عمران خان نے 6 حلقوں سے پی ڈی ایم کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو اکیلے ہی تنہا انہوں نے ان کو ابھی حال ہی میں ہرا دیا۔ یہ ایک ایسا خوفناک خواب جو تھا، ایک ایسا ڈرونا خواب تھا پی ڈی ایم کے لیے
کہ وہ سراپا احتجاج ہو گئے اور اپنے آپ سے لڑنے کے لیے وہ پر تولنے لگے. تو ایسے میں ان کی جو بے چینی تھی، ان کی جو بے بسی تھی، وہ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے شکل میں سامنے آئی. جی ہاں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا وہ بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور ایک سیاسی فیصلہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. یہ بالکل سیاسی فیصلہ ہے، صرف اور صرف اس کو انتقامی کارروائی کہیں. لندن میں نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے، مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے، اور جس طرح سے مریم نواز جو تھیں وہ کہتی بھی تھیں کہ جو نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے وہی عمران خان کے ساتھ ہونا چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کی جا رہی تھیں. لیکن اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے آئین کے آرٹیکل 63 سب کلاس پی کے تحت، اگر آپ یہ دیکھیں اسکرین کے اوپر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ 1P، یہ اس میں صرف لکھا ہوا ہے کہ عارضی طور پر ان کی نااہلی ہوئی ہے. یعنی کہ ابھی یہ سپریم کورٹ سے اپیل وہ کر دیں تو یہ ڈسکوالیفیکیشن ختم ہے اور عمران خان بطور قومی اسمبلی رکنیت ان کی بحال ہو سکتی ہے، اور آئندہ کے الیکشن کے لیے بھی وہ اہل ہیں. تو یہ فور دا ٹائم بینگ کی ہے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ باقاعدہ دباؤ ڈال کر، ویسے تو چیف الیکشن کمشنر کی سیاسی وابستگی جو ہے نون لیگ کے ساتھ وہ تو سب کو پتہ ہی ہے، لیکن اور جس طرح سے انہوں نے بلدیاتی انتخابات جو تھے ان کو ملتوی کیا، جس طرح سے بائی الیکشنز کو وہ ملتوی کرتے چلے آئے، اور حکومت کی خواہش کے اوپر یہ جو 8 حلقوں کے اوپر بائی الیکشنز ہوئے اور 3 جو صوبائی حلقوں کے اوپر بائی الیکشن ہوئے حال ہی میں، ان کو بھی روکنے کے لیے حکومت نے بڑی سرتوڑ کوشش کی. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن کو یہ بائی الیکشن جو تھے وہ کروانے پڑے، اور پھر عمران خان نے جو سیاسی چھکا لگا کر تاریخ رقم کی وہ آپ سب کے سامنے ہیں. لیکن جیسے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کوشش یہ تھی کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ سیاست سے نااہل کیا جائے، ڈسکوالیفائی کیا جائے. تو ابھی یہ جو توشہ خانہ کا جو کیس ہے یہ ایک ایسا گڑھا کھود دیا ہے پی ڈی ایم نے کہ ایک طرف عمران خان نے پوری تیاری اپنی لانگ مارچ کی کر لی تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئندہ چند دنوں میں وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب سے فیصلہ آیا ہے لوگ پورے ملک میں سراپا احتجاج ہیں، سڑکوں پر جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر کر ٹائر جلائے جا رہے ہیں، احتجاج کیا جا رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر فیض آباد کا جو علاقہ ہے وہاں پر ٹریفک بلاک ہے، اور اسی طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے بھی ہم نے دیکھا کہ جو کے پی کے سے ایم این اے تھے پی ٹی آئی کے، ان کی اسلام آباد پولیس کے ساتھ کچھ گرما سردی ہوئی، اور پھر ان کے ساتھ جو کے پی کے کی پولیس تھی بطور گارڈ ان کی بھی ہاتھا پائی دیکھنے میں آئی. اور اس طرح سے اب یہ ماحول جو ہے یہ بننا شروع ہو گیا ہے، اور ملک کے اندر ایک احتجاج کا جو موسم جو تھا وہ شروع ہو گیا ہے. ابھی عمران خان کی جانب سے جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کرا رہا ہوں کوئی بیان سامنے نہیں آیا، لیکن فواد چودھری نے ملک کی احتجاج کی کال دے دی. جو عمران خان کے وکلاء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف عدالت میں جائیں گے، پٹیشن تیار ہے. تو جیسے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے عمران خان کی سیاست یا اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ کسی کی ایک ضد تھی، کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ فیصلہ جو تھا وہ کیا گیا کہ نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوا تو عمران خان کی بھی خبریں لگنی چاہیے کہ وہ بھی ڈسکوالیفائی ہوں. لیکن اس سے پی ڈی ایم جو ہے نہ تو عمران خان کے خلاف اس طرح کے فیصلے سے عوام کو کوئی ریلیف دے پائے گی، نہ دے پا رہی ہے. روس سے تیل لینے کا اعلان کیا گیا کہ وہاں سے تیل لیں گے، گندم لیں گے. ذرا آپ سوچئے کہ جس حکومت کے بارے میں یہ بات سامنے آ چکی ہو اور یہ اسٹیبلش ہو چکی ہو کہ وہ امریکہ کے پٹھو ہیں، امریکہ کی پپٹ گورنمنٹ ہے، اس کو چین یا روس جو ہے وہ بیل آؤٹ کرنے کے لیے کیوں اپنا ہاتھ جو ہے وہ اس کا تھامے گا. اور چین سے امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو یہ کہا ہے کہ جو قرضے آپ نے چین سے لیے ہیں آپ ان کو ری شیڈیول کروائیں. تو چین تو دیکھیں ہر ملک جو ہوتا ہے وہ براہ راست کوئی اس طرح انکار نہیں کرتا کہ جائیں جی ہم آپ کی مدد نہیں کرتے، ان کے پاس 100 قسم کے ہیلے حربے ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ روس یا چین جو ہے وہ موجودہ حکومت کو بیل آؤٹ کرے گا. اب جو ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آج آرمی چیف جو تھے وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ایک ورکشاپ میں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ ان کا خطاب بھی تھا، اور پھر وہاں پہ
صحافیوں نے اور اس کے شرکا نے ورکشاپ کے ان سے سوالات کیے اور انہوں نے اس بات کی پھر سے یقین دہانی کرا دی کہ اگلے 5 ہفتوں میں وہ سبکدوش ہو رہے ہیں اور اگر ان کو ایکسٹینشن کی پیشکش کی گئی تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ انہوں نے آج بھی وہاں پہ کہہ دیا. ایک بیان انہوں نے امریکہ میں دیا تھا. اس سے پہلے 14 اپریل کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسی سال پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ نہ وہ ایکسٹینشن لینے کی خواہش رکھتے ہیں اور اگر دی گئی تو وہ نہیں لیں گے. یہ پاک فوج کے ترجمان کا باقاعدہ ایک ادارے کی طرف سے بیان تھا. لیکن اس کے باوجود صورتحال جو تھی وہ ایکسٹینشن کے حوالے سے گائے بگائے گرم ہوتی نظر آئی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر عمران خان کا لانگ مارچ جو ہے وہ اس طرف جاتے ہیں تو ملک کے اندر ایک بڑی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو جائے گی. اس سے یہ ہوگا کہ اسلام آباد کی 20-25 لاکھ کی آبادی محصور ہو جائے گی, ڈپلومیٹک کمیونٹی محصور ہو جائے گی. اسلام آباد کا ایئرپورٹ جو ہے وہ پنجاب کی علاقے میں آتا ہے, پنجاب کی جیورسڈکشن میں آتا ہے. اسی طرح سے جو چکلالہ ایئر بیس ہے وہ بھی پنجاب کے اندر آتی ہے. تو اگر تمام راستے بند ہو گئے, ہر طرف سے بند کر دیا گیا, تو ایک محصور ہو جانے کا عالم جو ہے وہ نظر آئے گا کہ اگر عمران خان کا لانگ مارچ جو ہے وہ اس طرف جاتے ہیں تو ملک کے اندر ایک بڑی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو جائے گی. اس سے یہ ہوگا کہ اسلام آباد کی 20-25 لاکھ کی آبادی محصور ہو جائے گی, ڈپلومیٹک کمیونٹی محصور ہو جائے گی. اسلام آباد کا ایئرپورٹ جو ہے وہ پنجاب کی علاقے میں آتا ہے, پنجاب کی جیورسڈکشن میں آتا ہے. اسی طرح سے جو چکلالہ ایئر بیس ہے وہ بھی پنجاب کے اندر آتی ہے. تو اگر تمام راستے بند ہو گئے, ہر طرف سے بند کر دیا گیا, تو ایک محصور ہو جانے کا عالم جو ہے وہ نظر آئے گا. یعنی کہ جس پرانے زمانے میں جس کو آپ کہتے ہیں قلعہ بند. تو وفاقی حکومت جو ہے وہ کتنے عرصے اس طرح سے قائم 20-25 لاکھ کی آبادی کو محصور رکھ سکے گی, کیونکہ روزانہ جو ہے وہ پھل سبزیاں اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ راولپنڈی سے اسلام آباد جاتی ہیں. اسکول ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, سرکاری ملازم ہیں ہزاروں کی تعداد میں, وہ کس طرح ان کا آنا جانا ہوگا. تو یہ 1-2 دن تو آپ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن اگر یہ احتجاج کا سلسلہ اور لانگ مارچ کا سلسلہ دھرنے کی شکل اختیار کر گیا اور سارا کچھ ہو گیا, تو پی ڈی ایم جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر محصور ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد جو تصادم کی صورتحال ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گی. ابھی تو آرمی چیف جا رہے ہیں اور نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان سامنے آیا ہے کہ اکتوبر کے اینڈ میں اور نومبر کے شروع میں نئی تعیناتی جو ہے وہ کر دی جائے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو پچھلے 6 مہینے سے صورتحال بنی تھی, کیا نئے آرمی چیف جو ہیں وہ پی ڈی ایم کا جو ملبہ ہے وہ اپنے گلے میں ڈالیں گے یا اپنے اوپر لیں گے. تو میرا تو یہ ہے خیال ہے کہ کوئی اس طرح کی نہ تو نئے آنے والے آرمی چیف خواہش رکھتے ہوں گے اور نہ ہی وہ اس طرح کی کوئی بات کریں گے, کیونکہ آج جو بیان چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہے کہ فوج اب سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی. تو صورتحال کافی مجھے اب لگ رہا ہے کہ گمبھیر ہونے جا رہی ہے. اور جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو یہ کہا تھا کہ عمران خان کا جو مطالبہ ہے الیکشنز کا, ارلی الیکشنز کا وہ تسلیم کر لیا گیا ہے, اس کی تاریخ کا تعین کرنا ہے. تو یہ جو ماحول اس وقت توشہ خانہ کے فیصلے سے بن گیا ہے, احتجاج اور پھر آگے اگر لانگ مارچ کی بات آ گئی تو پھر ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا اور پھر سپریم کورٹ کو بھی مداخلت کرنی پڑے گی. اور کل جس طرح سے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم چھٹی والے دن بھی بیٹھ جائیں گے اور جس طرح پہلے بھی آدھی رات کو بیٹھے تھے تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو صورتحال جو ہے وہ اگر بالکل لینڈ لاکڈ ہو گئی, ملک کے اندر جو نظام ہے وہ جمود ہوتا نظر آ رہا ہے, اور اگر یہ صورتحال ہوئی تو پھر ہم یقیناً جو ہے وہ درمیانہ راستہ نکلے گا, الیکشن کی طرف جائیں گے. یہ وہ جو معاملات میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتائے تھے اس طرف جا رہے ہیں, اور پی ڈی ایم جو ہے وہ باغی ہوتی نظر آ رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نواز شریف اپنی مرضی کی تقرری کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ ممکن ہوگی؟ موجودہ جو صورتحال لگ رہی ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ان کی یہ خواہش پوری ہوگی. اور جو پی ڈی ایم کے آرمی چیف تقرری کرنے کے حوالے سے جو نام ہے وہ بھی مختلف ہو سکتا ہے. شہباز شریف جو ہیں وہ
یقینی طور پر ایسا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جس سے ماحول اور خراب ہو. تو یہ سارے سوالات ہیں، ان کے آئندہ چند دنوں کے اندر فیصلے جو ہیں وہ ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ شروعات ہو چکی ہے اور آپ کو جلد جو ہے بڑی خبریں جو ہیں اس حوالے سے آپ کو لگے گا کہ سامنے آئیں گی. اس وقت ملک کے اندر لوگ سراپا احتجاج ہیں، مذمت کر رہے ہیں توشہ خانہ کیس میں جو عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے. دیکھتے ہیں آئندہ چند دنوں میں صورتحال کیا ہوگی. میں آپ کو گائے بگائے اپنے وی لاگ کے ذریعے سے آگاہ کرتا رہوں گا. میں معافی چاہتا ہوں کہ جو لوگ میرے وی لاگ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں میں ان کا ابھی جواب نہیں دے پا رہا ہوں، لیکن میں ضرور ان سے رہنمائی لوں گا، اور مجھے آپ جتنی زیادہ تنقید کریں گے، جتنی زیادہ میری رہنمائی کریں گے، میں اس کو ہمیشہ سے ویلکم کروں گا. اور میں تمام ان لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرا وی لاگ دیکھتے ہیں، اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ دعا کریں کہ میرے وی لاگ اور میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ کامیاب ہو. ڈے نیوز کے آج کے پروگرام میں توشہ خانہ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آئندہ آنے والے دن بڑے دلچسپ ہوں گے.